الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قائم رہیں یا قائم رہو بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اور گواہ بنو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اور پھر کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اور آگے فرمایا، اعدلوا، انصاف کا دامن تھامے رکھو، انصاف کرو، لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرو، اور اسی کے اندر تقوی ہے، اقرب للتقوی، انصاف کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اس چیز کی خبر ہے جس کو تم کیا کرتے ہو۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے، جیسا کہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، میدان کربلا کا جو پس منظر تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا آپ کے سامنے اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سال کے اندر سے 10 سال امن و شانتی کے ہیں، سلامتی کے ہیں، اسلام کے قدم روئے زمین کے اوپر بڑھتے چلے گئے ہیں، لیکن آخری کے جو 2 سال ہیں وہاں سے فتنے کا دروازہ اور فتنے کا دورہ شروع ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کی عیاری اور جو سازش ہے وہ دنیا میں مشہور ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کی جماعت کے اندر افتراق، انتشار کا دروازہ کھولتا ہے، اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا امامت، خلافت، سیادت، لیڈرشپ تو صرف نبی کی فیملی میں ہونی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر گویا کہ اس نے اشاروں کے اندر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خلافت کو اس نے غلط قرار دیا اور کہا کہ یہ تو غاصب ہیں، خلافت کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہیں سے شیعہ کا گروپ پیدا ہوا ہے۔ میں نے بتا چکا ہوں کہ شیعان علی اور شیعان عثمان، یہ جو شیعان عثمان تھے
یہ اہل سنت والجماعت کہلائے، اور جو حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، جھوٹا دعویٰ، یہ سب شیعان علی کہلائے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا اور وہ شیعہ ہو گئے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ امامت صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اولاد کے اندر چلے گی کہ جن کا تعلق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف حضرت فاطمہ، تو علی اور فاطمہ کی جو اولاد ہے اسی اولاد کے اندر امامت کا سلسلہ چلے گا۔ اور امامت اور خلافت میں فرق کیا ہے یہ آپ سمجھ لیں تو بخوبی جان جائیں گے کہ جو ہے شیعہ کیا ہے اور سنی کیا ہے۔ امامت کیا ہے ان کے نزدیک؟ امامت یعنی امام کو چوز کرنے کا، انتخاب کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو منصوص طریقے سے من جانب اللہ، نبی کے بعد جو اس کا اقرب رشتہ دار ہے اس کے اندر وہ خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گا۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امامت ٹرانسفر ہو گئی حضرت علی کی طرف۔ اب بیچ میں جو آ گئے عثمان اور عمر اور ابو بکر، حضرت عمر فاروق قبیلہ عدی سے ہیں، حضرت ابو بکر جو ہے قبیلہ تیم سے ہیں، حضرت عثمان یہ ابن عفان یہ جو ہے بنو امیہ سے ہیں۔ لہٰذا یہ دوسرے جو ٹرائبس آ گئے ہیں نا، یہ ٹرائبس نکل جائیں گے، یہ صرف خاندان بنی ہاشم کے اندر امامت کا سلسلہ چلے گا۔ اور یہ ہاشمی خاندان، اللہ کے رسول نے فرمایا انا ہاشمی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یہ جو اوپر تو جو بیچ میں ہاشم آئے ہیں اللہ کے رسول کے دادا کے اوپر، تو یہاں سے یہ مشہور ہوئے تو یہ ہاشمی خاندان کہلایا۔ اسی طرف ہاشم کے جو بھائی تھے عبد شمس، ان سے جو نسل چلی ہے نیچے، جیسے کہ آپ نیچے جائیں گے یزید بن معاویہ بن سفیان یا بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف پہ جا کے یہ دونوں کڑیاں مل جاتی ہیں یزید کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ عبد مناف پہ جا کے یہ بنو امیہ ہے، یہ بنی ہاشم ہے، دونوں شجر عبد مناف پہ جا کے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں قبیلہ قریش ہی ہیں، خاندان الگ الگ، دونوں قریش ہیں۔ آگے اوپر جا کر کے فہر کے پاس جا کے ملتے ہیں۔ تو امامت کہاں چلے گی؟ بنی ہاشم کے اندر چلے گی۔ اہل تشیع نے کہا کہیں آؤ نہیں جائے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی نے اور 8 نکاح کیے ہیں، تقریباً 18 یعنی 18 بیٹیاں، 18 بیٹوں کا ذکر ہے، ٹوٹل 36 ہو جاتے ہیں پوری بیویوں سے ملائے تو۔ لیکن اہل تشیع کا یہ خیال ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو یہ شیعہ لوگ 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے، کیسانیہ، زیدیہ اور امامیہ۔ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ امامت چلے گی تو صرف خاندان بنی ہاشم کے اندر اور علی اور فاطمہ کی اولاد کے اندر ہی چلے گی امامت۔ حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو بچے ہیں ان کے اندر امامت نہیں جا سکتی۔ لیکن زیدیہ اور کیسانیہ کا خیال تھا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ کے علاوہ جو دوسری بیویاں ہیں جیسے کہ محمد بن حنفیہ بہت مشہور ہیں، حضرت امام حسین کے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، لہٰذا محمد بن حنفیہ کے اندر بھی خلافت یعنی امامت چل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے جو نسل چلی ہے ان کے اندر بھی امامت آئے گی۔ یہ 3 گروہ آپس کے اندر تقسیم ہو گئے، وہاں بھی شیعت کے اندر بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، میں بعد میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا جس کو علامہ زمخشری نے، خود وہ شیعہ ہیں، بہت بڑی کتاب ہے ان کی تفسیر کی قرآن مجید کی، علامہ اقبال نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ امام راضی بہت مشہور ہیں،
اسکالرس کے نزدیک ان کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر۔ اسی طرح زمخشری، یہ بھی اہل تشیع کے اندر سے ان کا شمار ہے، لیکن قرآن کی تفسیر اتنی بہترین کیا ہے کہ ساری دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ تو زمخشری نے جو بڑی عجیب و غریب بات کی ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر بعد میں آپ کو روشنی ڈالوں گا۔ پہلے میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو شور شرابہ ہوتا ہے محرم کے مہینے کے اندر، کہیں پہ مجلس لگتی ہے محبت اہل بیت، اور اہل تشیع کے نزدیک بھی مجلسیں ہوتی ہیں، واعظین آتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ روتے ہیں، گر گراتے ہیں، میدان کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ وہاں پانی نہیں تھا، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں تک پانی پیاسا رکھ دیا بھائی۔ وہ حضرت امام کہنا بھی غلط ہے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اگر امام آپ کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اہل تشیع کا امپیکٹ سنیوں پہ پڑ گیا ہے۔ امام، ہمارے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب جو ہے اہل تشیع نے پاک پنجتن کا عقیدہ نکالا، پاک پنجتن، دنیا میں 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ اسلام کا سارا نظام انہی کے اوپر ہے۔ اب یہ 5 کس کو لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5۔ اب یہی اہل بیت کہلائے، پاک پنجتن۔ اہل بیت میں ان 5 کو شمار کیا تو اللہ کے رسول کی دوسری بیویاں کہاں چلی گئیں؟ دوسری بیٹیاں کہاں چلی گئیں؟ بیٹے کہاں چلے گئے؟ دوسرے داماد کہاں چلے گئے؟ زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، حضرت عائشہ بھی ہیں، سب کو بازو نکال دیا اہل تشیع نے، اور اس کا امپیکٹ، اس کا اثر ہم سنیوں کے اوپر بھی پڑ گیا۔ ہمارے اندر بھی پاک پنجتن کا عقیدہ موجود ہے، لہٰذا انہوں نے کہا امام، پہلا امام۔ کتنے امام ہیں بھائی ان کے نزدیک؟ شیعہ کے اندر بعد میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی تو وہاں سے شیعہ پھر سے جو ہے بٹے، چھٹے امام کے بعد جا کے پھر جو ہے تقسیم ہوئی ان کی۔ اب تک 3 گروہ میں تھے، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اب دیکھیے، ہم تو ایک ہی امام مانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء، کائنات کے سردار، لیکن ان کے نزدیک 12 امام ہیں۔ اچھا، انہوں نے اماموں کے اندر سے پہلا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا۔ پہلا امام کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قوالی میں سنتے ہیں نا، دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر۔ کیا مطلب؟ بھٹکاتے ہیں، علی کا پہلا نمبر، تو پوری کی پوری عثمان کو اور جو ہے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو بازو نکال دو، دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر۔ سنتے ہیں بہت مزے سے ہم، لیکن اشارہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا امام نہیں مانا شیعہ لوگوں نے، کس کو مانا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام، اور خلیفہ بھی وہی۔ وہ تینوں کی خلافت غاصبین ہے وہ لوگ، غلط ہے وہ، لہٰذا یہ کانسیپٹ دلایا اہل تشیع نے، اثر ہمارے اندر بھی ہوا۔ دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت کے بعد بچے کون میدان کربلا میں؟ آپ کے وہ چھوٹے بیٹے علی ابن حسین، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کون سے ہو گئے بھائی؟ علی، حسن، حسین، اور اس کے بعد زین العابدین، یہ 4 امام ہو گئے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام باقر اہل تشیع کے نزدیک، یہ 5ویں ہو گئے، اور چھٹے امام باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ رجب کے کنڈے مناتے ہیں ہم، یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ چھٹے ہیں، اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ چھٹے امام پہ آ کے شیعہ ڈیوائیڈ ہوئے 2 گروپ کے اندر۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کیا کہ میرے بعد امامت کس کو ملے گی؟ میرے بڑے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو۔ اور اہل تشیع کا، امامیہ فرقہ کا یہ خیال ہے کہ باپ کے بعد بڑے بیٹے کے اندر خود بخود امامت سلب ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کسی کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آوا گون کا عقیدہ ہے، تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے،
ایک امام کے بعد دوسرے امام کے اندر اس کی روح حلول کر جاتی ہے، اس کی روح خود بخود اس کے اندر پوری اچھائی آ جاتی ہے۔ یہ امام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایون شیعہ کی کتابوں کے اندر اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن امام سے بھول نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ صحابہ کیوں نہ ہو بڑے بڑے، وہ بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی کا امکان وہاں موجود ہے۔ معصوم عن الخطا کون ہے؟ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ممکن ہے حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہو، ممکن ہے حضرت حسن سے اجتہادی غلطی ہو، حسین سے اجتہادی غلطی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو، لیکن اہل تشیع کے نزدیک نہیں، یہ تمام کے تمام امام کیا ہے؟ گویا کہ دوسرے درجے کا سمجھیے نبی ہے، ان کے نزدیک دوسرے درجے کے نبی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت اسماعیل بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ان کا چھوٹا بیٹا تھا موسیٰ کاظم، وہ امام بن گئے۔ اب دو گروپ پیدا ہو گئے، کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کاظم کو اپنا امام مان لیا اور انہوں نے کہا کہ امامت کا سلسلہ چلے گا، اثنا عشری 12 امام پہ جا کے رک جائے گا، 12 امام پہ، 12 اثنا عشری کہلائے گا۔ امامیہ بھی اسی کو کہیں گے اور اثنا عشریہ بھی یہی کہلائے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم 7ویں امام، اور اس کے بعد آگے ابھی 12 امام تک ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل، حضرت امام جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، ان کی طرف ایک دوسرا گروپ آ گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بڑے بیٹے کو ملنی چاہیے امامت کا درجہ، لہٰذا بڑے بیٹے اسماعیل کے اندر اگرچہ انتقال ہو گیا لیکن امامت ادھر منتقل ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اب ادھر موسیٰ کاظم ہے ایک اثنا عشری والے، اور ادھر جو ہے محمد ابن اسماعیل ہیں، یہ کہتے ہیں سبعیہ، یعنی انہوں نے کہا کہ امامت یہیں پہ ختم، 7 امام پہ۔ اب انہوں نے یعنی اثنا عشری نے اعتراض کیا کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے ہر زمانے میں کسی ایک امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن اسماعیلیوں نے، سبعیہ والوں نے تو امامت کو ہی غائب کر دیا، 7ویں پہ جا کے ختم۔ تو 7ویں والے نے کہا کہ نہیں ایسا ہے، اسماعیلی نے کہا ضروری نہیں ہے کہ امام سامنے موجود ہو، لہٰذا انہوں نے کہا کہ امام غائب سے سلسلہ چلے گا، یعنی وہ امام ظاہر تو نہیں ہوں گے لیکن وہ امام غائب بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ شیعت کا جو ڈویژن ہوا ہے میں آپ کے سامنے وہ بتا رہا تھا، اور امام کا جو کانسیپٹ ہے یہ شیعوں کے نزدیک وہ بتا رہے تھے ہم، اور اس کے بعد شیعت کا جو خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ایسا خیال ہے کہ توحید کے اوپر ایسی ضرب کاری لگتی ہے کہ کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ اہل تشیع کے اندر ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے غرابیہ، غراب کا مطلب آتا ہے کوا، غرابیہ۔ ان کا یہ خیال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روح، یہ دونوں آپس میں اتنا زیادہ سملر ہے کہ جبریل امی تشریف لائے آسمان سے، اصل میں نبوت کا صحرا باندھنا تھا حضرت علی کے سر، لیکن علی اور محمد کی روح دونوں اتنی سملر تھی کہ حضرت جبرائیل نعوذ باللہ بھٹک گئے، جانا تھا علی کے پاس، آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لہٰذا محمد رسول اللہ تو غلطی سے جو ہے نبی بن گئے، اصل میں نبی بننا تھا حضرت علی کو۔ یہ فرقہ غرابیہ کا عقیدہ ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں ہیں اہل تشیع کے اندر۔ اب اور ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ جتنے 12 امام ہیں نا، اب یہ 12 امام کی جو ہسٹری آپ دیکھیں گے تو علامہ ابن کثیر نے، بہت مشہور محدث ہیں، مورخ ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن خلکان کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سے جو ہے بہت مشہور عالم دین علامہ زمخشری، شیعہ کے عالم، کشاف ان کی کتاب ہے تفسیر کی، علامہ زمخشری نے عجیب و غریب بات کہی ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کیا بات کہہ دی علامہ زمخشری نے؟ خطیب صاحب نہیں کہہ رہے، علامہ زمخشری کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کروں گا، میری بات نہیں۔
علامہ زمخشری نے کہا یہ شیعہ کے 12 امام کون ہیں؟ ان کے نانا، وہ تو محبت آل بیت قدم بھرتے ہیں نا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے محبت ہے، ہمیں ان کی فیملی سے محبت ہے، اور یہی جو ہے وہ ذکر کی مجلسوں کے اندر روتے ہیں، بولتے ہیں۔ لیکن علامہ زمخشری نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر افریقہ ہمارے قبضے میں آ چکا تھا، اور اہل روم کو بھی جو ہے ہم کچھ نہ کچھ دھکا دے چکے تھے، جیسے کہ شام وغیرہ کا علاقہ ہے ہم نے قبضے میں کر لیا تھا۔ لیکن دنیا کی 2 سپر پاور ایران اور روم ہمیشہ ٹکراتی رہی ہے دنیا کے اندر، کبھی ایران غالب کبھی روم غالب۔ باضابطہ قرآن کے اندر سورہ روم ہے جہاں پہ دونوں کا تذکرہ موجود ہے باضابطہ، خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر۔ تو ایران بڑے طاقتور تھے، اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیشنلزم کے اندر بڑے نیشنلسٹ ایرانی حضرات، بڑا غرور اور گھمنڈ ہے ان کو اپنے ایرانی ہونے پہ۔ اس زمانے میں ایران کے اندر زمانے سے کیا چل رہا تھا؟ شاہ پرستی، بادشاہوں کی پوجا۔ بادشاہ وقت خدا کا دوسرا روپ ہوتا ہے، لہذا بادشاہت چلے گی تو بادشاہ کے خاندان میں چلے گی۔ جب عبداللہ بن سبا نے یہ کہا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے سے جو نسل چلی ہے اسی کے اندر امامت چلے گی، تو بہت مزہ آیا تھا ایرانیوں کو، اور ان لوگوں نے بہت لبیک کہا، چونکہ عادی بن چکے تھے نا، ایران کے اندر وہی چلا تھا۔ اور یہ معاملہ کب ہو رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے سوائے 50 سال کے بعد، آفٹر 50 ایئرس، 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، اور میدان کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے 61 ہجری کے اندر، پورے 50 سال ہو گئے۔ اب وہ زمانہ 50 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، اب وہ زمانہ اس طرح کا باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے جاتے ہی کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، نماز کو کم کرو، ایسے خرافات پیدا ہو گئے تھے، تو اب تو اور زیادہ لمبا وقفہ ہو گیا، تو اسلامی حمیت اور غیرت اب اتنی زیادہ باقی نہیں رہی تھی۔ اسلام لے آئے تھے، چھپ گئے تھے، دبک گئے تھے، پھر جیسے موقع ملا پھر اٹھے، تو ایرانیوں کو بڑا اچھا دکھا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے ایران کو ان کے زمانے میں فتح ہوا ہے، تو ایران کا جو آخری بادشاہ تھا جس کا نام تھا یزدگرد، علامہ زمخشری لکھتے ہیں یزدگرد بادشاہ قتل کر دیا گیا، ایران پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور یزدگرد کی 3 بیٹیاں جو ہے گرفتار ہو کر کے حضرت عمر فاروق کے پاس لائی گئی۔ اس میں سے ایک بیٹی کو حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دے دیا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا سالم۔ دوسری بیٹی کو جو ہے محمد ابن ابی بکر کو دے دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے محمد ابن ابی بکر، ان کو دے دیا، اور ان سے قاسم پیدا ہوئے۔ اور تیسری جو تھی جس کا نام تھا شاہ زنان لکھا ہے بعضوں نے، اور بعض جگہوں پہ شاہ ہزنا، یہ پارسی ہے، ایرانی ہے، جس کو بعض جگہوں پہ ام سلمہ بھی لکھا ہے۔ یہ جو ہے پارسی عورت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفے کے حضرت عمر فاروق نے دے دیا، اور ان سے جو نکاح ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان سے جو نسل چلی ہے انہی کے بیٹے ہیں کون؟ علی ابن حسین، علی زین العابدین ابن حسین۔ تو حضرت زین العابدین کون ہے؟ گویا کہ حضرت زین العابدین کے نانا کون ہو جائیں گے؟ آپ لگائیے انداز، ایران کا وہ بادشاہ جو مقتول ہوا تھا یزدگرد، وہ نانا ہو گئے۔ تو اب جو ہے ابو الاسود دولی یہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو نسل ایرانیوں سے اور جو ہے بنو ہاشم سے مل کے چلی ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے اوپر فوقیت رکھنے والی ہوگی۔ تو اصل میں یہ جو گیت گاتے ہیں، یہ محبت کو جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو پورے کے پورے 12 امام اسی نسل سے ہوں گے۔ اب یہی پارسی نسل سے پورے کے پورے اثنا عشریہ اماموں کا، شیعہ کا پورا امام اسی 12 جو ہے امام اسی نسل سے ہوگا۔ ادھر سے کوئی بھی نسل ایسی نہیں ہے جس سے جو ہے امامت کو چوز کیا جائے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے بھی ہیں، تیسرے بیٹے بھی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن کسی کا نام زیادہ نہیں آتا۔ سب سے زیادہ نام آپ کو آئے گا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں؟ ان کی بیوی پارسی غلام تھی، اور انہی کی نسل سے پورے کے پورے جو ہے ان کے امام جو ہے بنتے چلے آئے ہیں۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے، ربیع الابرار کتاب کا نام ہے، اس کے انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جنگ جمل کے اندر کون تھے فتین؟
وہی شیعان علی تھے. بات ہو رہی تھی صبح میں کمپرومائز کریں گے، جو قاتلین عثمان ہیں ان کو قتل کیا جائے گا قصاص کے اندر، لیکن رات میں حملہ بول دیا حضرت عائشہ کے کیمپ میں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور 10,000 یا 13,000 حضرت طلحہ شہید ہو رہے ہیں، میدان بدر میں تھے وہ، حضرت زبیر شہید ہو رہے ہیں، میدان بدر میں تھے، اور عشرہ مبشرہ کے اندر سے ہیں، یہ جنت کی بشارت پہلے دنیا میں مل گئی ہے، ایسے حضرات وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ حضرت طلحہ کی شہادت کا کوئی ذکر ہو، حضرت زبیر کی شہادت کا کوئی ذکر ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ اب بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے ہو گئے سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اپنی طرف سے بول دیا تو ہو جاتا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سید الشہداء امیر حمزہ. سید الشہداء کا ٹائٹل خطاب محمد رسول اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے کہ جس کے سینے کو چیر کر کے اور اس کے پورے جو ہے عضو کو کاٹ کر کے ہندہ نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا. کون تھے حضرت حمزہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ایک طرف سے ماموں بھی تھے. دو رشتہ داری ہے، چچا بھی ہے ماموں بھی ہے. وقت کا دامن تنگ ہے، میں تفصیل سے کے ساتھ آپ کو بتاتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے گئے، عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کے آمنہ کے پاس نکاح کے لیے، حضرت آمنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا پہلے، وہ چچا کے پاس رہتی تھی. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نکاح کروایا آمنہ کے ساتھ، اور آمنہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی. تو چچا کی ایک اور لڑکی تھی، وہ اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کو پسند آ گئی، تو ایک ہی مجلس کے اندر بیٹے کا بھی نکاح ہو گیا اور باپ کا بھی نکاح ہو گیا. اور وہی جو نکاح ہوا تھا اسی سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کے چچیری بہن، چاچا زاد بہن کے بیٹے ہیں کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس درجے سے کیا ہو گئے؟ حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے ماموں بھی ہو گئے، اور پھر دوسرے درجے سے عبد المطلب کے جو ہے بیٹے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا ہو گئے؟ چچا بھی ہو گئے. تو یہ درجہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اتنی تکلیف پہنچی تھی اللہ کے رسول کو کہ آپ نے اس حبشی سے کہا تھا جب وہ ایمان لایا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، چچا کی یاد آ جاتی ہے مجھے. تو سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، لیکن اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. حضرت سمیہ کے شہادت کو یاد نہیں کرتا، عمار بن یاسر کی شہادت کو کوئی یاد نہیں کرتا. یہی تمام کے تمام اہل تشیع، شیعان علی، محبت علی کا دم بھرنے والے، یہی ہر جگہ پہ فتنہ فساد برپا کرتے رہے ہیں. اور وہ اتنی زیادہ جو ہے ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا محبت کا کہ اس میں ہم بھی گم ہو گئے. اصلیت ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے. حضرت علی کو کس نے شہید کیا؟ یہ وہی کمبخت تھا نا، عبد الرحمن ابن ملجم، شیعان علی تھا نا. اچھا، میدان صفین کے اندر سے جب حضرت امیر معاویہ نے وہ تلوار کے اوپر جو ہے قرآن کو اٹھا لیا کہ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، یہی تھے شیعان علی، بول رہے، اصرار کر رہے تھے، کر لو مفاہمت، بات کرو، جنگ روکو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جنگ روکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے اصرار کی وجہ سے ہم نے جنگ روک دیا. جب جنگ روک دیا اور ثالثی مقرر ہوا فیصلے کے لیے، تو اب جو ہے تقریباً 12,000 کا گروپ باہر نکل گیا. کیوں؟ علی تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، معاویہ تم نے بھی گناہ کیا ہے. کیوں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ امامت کے چوز کرنے کے لیے، امام کے انتخاب کے لیے کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ایک کے بعد دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. لہٰذا علی نے امام کے انتخاب کے لیے ایک آدمی کو جو ہے ثالثی مقرر کیا، معاویہ نے ایک ثالثی کو مقرر کیا. معاویہ بھی جہنمی، علی بھی جہنمی، نعوذ باللہ، دونوں کا قتل جائز. 12,000 کا لشکر، اسی کو بولتے ہیں خوارج، نکل گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے جنگ کیا، جنگ نہروان. اس کے اندر تقریباً 1,000 یا 4,000 جو ہے لوگ شہید ہوئے ہیں خوارج کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اور انہی کے اندر کا وہ شخص تھا عبد الرحمن بن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہاں بھی انہی کی غداری آپ کو نظر آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ بد دعا دیا تھا. یہ کوفیوں کو بد دعا دیا تھا، الکوفی لا یوفی، یہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اللہم انی قد مللتہم،
وملونی، اے اللہ میں ان سے دل برداشتہ ہو گیا ہوں اور یہ بھی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ وَسَئِمْتُمُوهُمْ وَسَئِمُونِي، میں ان سے اکتا گیا ہوں، یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَأَبْدِلْ بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اے اللہ تو ان کوفیوں سے اچھے لوگوں کو میرے لیے انتخاب کر دے، چن لے، میں ان میں رہنا نہیں چاہتا۔ وَأَبْدِلْهُمْ لِي شَرًّا مِّنِّي، اور اے اللہ تو ان کے اوپر میرے علاوہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کر دے۔ اللہم مُثْ قُلُوبَهُمْ کما یماث الملح فی الماء، اے اللہ ان کے قلوب کو اس طرح پگھلا دے جس طریقے سے نمک پانی کے اندر پگھل جایا کرتا ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے، نہج البلاغہ اس کا نام ہے، نہج البلاغہ صفحہ نمبر 193 کے اوپر، اور خطبہ نمبر 25 ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو جمع کیا ہے شیعہ حضرات نے۔ شریف رضی اس کا آتھر ہے، اس کا مصنف ہے، اس نے لکھا ہے۔ پھر اسی پیج نمبر 192 کے اوپر نہج البلاغہ میں شریف رضی لکھتا ہے خطبہ نمبر 25 کے اندر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے کوفیو، تم تو اتنے خیانت دار ہو، اتنے کمبخت بدبخت ہو نا کہ اگر تم کو میں ایک لکڑی کے کٹورے کے اوپر بھی امین بنا دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ اس کٹورے کے دستے سمیت تم لے کر بھاگ جاؤ گے۔ پھر آگے اسی نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کوفیو، جب تک لوگ تمہارے درمیان رہیں گے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور جب تم سے لوگ دور چلے جائیں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں گے۔ یہ تو کوفی تھے، انہوں نے ہی شہید کیا حضرت علی کو، اور اب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہی شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ڈال دیا الزام کس کے اوپر؟ یزید کے اوپر۔ کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور یزید کے بارے میں اس سے قبل میں نے بات کیا تھا، کئی لوگوں کے میسیجز آئے، میں نے اس کا جواب دیا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، میں نہیں کہوں گا۔ اپنے اکابر نے، اپنے علماء نے جو باتیں لکھی ہیں، میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ، اللہ کا کام ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو کھول دے۔ میدان کربلا کو سننے سے پہلے کافی دل و دماغ کو کھول کے بیٹھنا پڑتا کہ ہم کہاں کہاں پہ اہل تشیع کی زد میں ہیں، محبت اہل بیت کے پردے میں کیا کیا بدماشیاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اپنے ٹوائلٹ کا نام ابو بکر رکھ دیتے، عمر رکھ دیتے، اپنے کتے کا نام ابو بکر عمر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے، اتنی بدتمیزیاں کیا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے روش پہ بہت چلتے ہیں، ہم دونوں میں سملیرٹیز آ جاتی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مفاہمت مصالحت کر لیا تھا تو کیا کیا کوفیوں نے؟ کیسے ان 41 ہجری کے اندر یہ صلح ہوئی ہے امیر معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیچ میں، اور 51 کے اندر حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ اب وہ طبیعی موت مرے یا شہید ہوئے، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کوفیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ انہوں نے صلح کر لیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جنت کا سردار ایک دن دو مسلمانوں کے گروپ کے درمیان صلح کرائے گا۔ اللہ کے رسول کی وہ خوشخبری اس دن سامنے آئی۔ جب صلح کر لیا تو کوفیوں نے کہا کہ یا عار المومنین، یا مذل المومنین، اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم و حیا، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن، اور گریباں تک ہاتھ ڈال دیا حضرت حسن، زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا۔ وار زیادہ بڑا نہیں تھا، اس زہر کے اثر سے جو ہے 10 سال کے بعد جو ہے آپ کی وفات ہوتی ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو اگر تلوار مارا، برچھا مارا نہیں مارا دور کی بات ہے، لیکن یا عار المومنین یا مذل المومنین تو کتاب کے صفحات پہ درج ہے نا۔ انہی کوفیوں نے حضرت حسن کو کہا کہ مسلمانوں کے لیے باعث شرم، جھوٹی محبت کے دعوے دار، دعویٰ کیا، لیکن جب وقت آیا اپنے آپ کو جانثار کرنے کا تو پیچھے بھاگ گئے۔ اب آئیے میدان کربلا میں کیا ہوا؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. حضرت ابن عباس نے بہت سمجھایا, حضرت ابن عمر نے بہت سمجھایا کہ اے حسین نہ جاؤ, کم سے کم جاتے ہو تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ, ان کوفیوں پہ بھروسہ نہیں ہے, مجھے خطرہ ہے کہ جو حرکت ان لوگوں نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کرے, مجھے خطرہ ہے کہ جو حرکت ان کوفیوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے سامنے, بیوی کے سامنے, بچوں کے سامنے ان کو شہید کر ڈالا, 50 دن کھانا پانی بند کر کے, کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسے نہ کریں کہ تم شہید ہو جاؤ, تمہارے سامنے بیوی بچے موجود ہو, بیوی بچوں کو چھوڑ دو. حضرت حسین نے نہیں مانا. 2 ذی الحجہ کو نکلے یا 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کو نکلے. مکے کے اندر سب کے سب لوگ حج کی طرف رواں دواں تھے. حضرت امام حسین کربلا کی طرف رواں دواں ہو گئے. خط آ گیا تھا وہاں سے, اپنے چچا بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا تھا, جاؤ حالات کا جائزہ لو. مسلم ابن عقیل پہنچتے ہیں کوفے کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا. بعض جگہ کتابوں میں شام ہوتے ہوتے 40,000 کی جمعیت آ گئی. خط لکھ دیا, آ جاؤ, کھیتی پکی ہوئی ہے, کاٹنے کا وقت ہے, بس آ جاؤ. حضرت حسین چلے. راستے میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے شہید کر دیا ہے. بھائی عبید اللہ ابن زیاد جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت حسین نکل چکے ہیں تو جہاں بصرہ کا والی تھا عبید اللہ بن زیاد, اس کو کوفہ کا والی بھی بنا دیا. دونوں جگہ کا والی عبید اللہ بن زیاد. بڑا سخت تھا. یہ اللہ کا عذاب ہے کوفیوں کے اوپر. ہر زمانے میں ان کو بڑا ظالم و جابر جو ہے حکمراں ملا ہے, اس کے بغیر وہ سدھرتے نہیں تھے. عبید اللہ بن زیاد قصر کے اندر محل میں داخل ہوتا ہے 17 آدمیوں کے ساتھ, 17 اونلی, اور امام مسلم ابن عقیل کے پاس 40,000 کی جمعیت ہے. یہ ٹڈی دل شیعان علی, اپنے آپ کو محبت کا دم بڑھنے والے, علی پہ اپنے آپ کو نثابر کرنے والے. کیا ہوا؟ عبید اللہ بن زیاد نے اوپر چھت پہ چڑھ کے جو ہے اعلان کیا 17 آدمی کے ساتھ, اے لوگوں, جتنے بھی لوگ ہو قبیلے کے سرداروں سن لو, جتنے بھی لوگ جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اپنے اپنے قبیلے کے سردار اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھا لو, ورنہ سب کا جو ہے وظیفہ بند کر دوں گا, اور جو علی الاعلان حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا سر عام سولی پہ چڑھا دوں گا. ڈر کے مارے بھاگتے 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 آخری میں کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے, 13 بچ گئے یا 30 بچ گئے, غالباً 30 کے آس پاس بچ گئے, اور آخری ہوتے ہوتے پورے نکل گئے. اور یہاں تک کہ جو ہے پھر وہ جا کر کے کہیں اور چھپے ابن ہانی کے مکان کے اندر, ان کو بھی مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, مسلم بن عقیل کو بھی. اب سوال یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کس نے کیا؟ یہ انہی کے حواری تھے, انہی نے حوالے کیا. لڑنا تھا, 40,000 کی فوج تھی, بزدل ٹڈی دل, اور 17 کے سامنے بھاگ گئے. یہی جانے ساری تھی, بلایا تھا آ جاؤ. 12,000 کے آس پاس خطوط لکھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین کو پتہ چل گیا کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے, خط مل گیا, مت آئیے. لیکن مسلم بن عقیل کے جو بچے تھے, بھائی تھے, بیٹے تھے, بولے نہیں ہم کو لڑنا ہے, ہم بدلہ لیں گے. اب لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے, بیوی بچے ہیں ساتھ میں, 72 کا پورا قافلہ تھا, بیرکیف میدان میں گئے. وہاں جانے کے بعد ہوا کیا؟ عبید اللہ بن زیاد نے فوج بھیجا ہے نا, عمر ابن سعد آئے, حر ابن یزید تمیمی آیا, اور شمس ذی الجوشن آیا. بیرکیف 4,000 کے آس پاس کا مجمع تھا, یا 72. کیا جنگ ہوتی تھی, کیا لڑتے تھے. اچھا, اب یہ بھی سنتے ہوں گے کہ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیا نہیں, لیکن اپنا سر کٹا دیا. یہ بھی سنتے ہیں. لیکن وہاں پہ جب تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو مدینہ کو, یا تو کسی اسلامی سرحد کی طرف چلے جانے دو, وہاں جا کے میں اپنا اسلام کے لیے اپنے آپ کو نشاور کر دوں گا, یا نہیں تو مجھے دمشق جانے دو یزید کے پاس, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا اور یزید سے اپنا معاملہ سنبھال لوں گا. لیکن جانے کیوں دیتے؟ خط کی بوڑیا جو نکال دیا تھا حضرت حسین نے, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, کیا تم وہی نہیں ہو جو اس وقت فوج میں میرے خلاف موجود ہو حکومت کی طرف سے؟ یہ خط تم نے نہیں لکھا تھا, مجھے نہیں بلایا تھا. سختہ کاری ہے مجمع کے اوپر. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس چلے جاتے ہیں یا سرنڈر کر دیتے ہیں تو یہ جو بلانے والے لوگ تھے ان کا بھانڈا پھٹ جاتا, ان کی گردنیں اڑا دی جاتی.
لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہی کم بختوں نے اس بات پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ مجبور ہو کے لڑیں. وہ شیر علی علی کے بیٹے ہیں, آسانی کے ساتھ تو وہ جو ہے جھکنے والے ہیں نہیں, لہٰذا ان کو ورغلاؤ لڑنے کے اوپر بولے تم کو صرف یہیں پہ بیعت کرنا پڑے گا. بولے کہ نہیں ہو سکتا, مجھے جا کے میں خود اپنا معاملہ سنبھال لوں گا. اب بہرکیف کیا لڑائی ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی کتنی تھی, 59 ایئرز. اب داستانیں پڑھیں گے, لاشوں کے ڈھیر پہ ڈھیر لگا دیے حضرت حسین. کیسے ڈھیر لگا دیے بھائی؟ 88 تو مرے پورے خالی, 88 ہی جو مرے, کیسے ڈھیر لگا دیے؟ وہاں نوجوان بھی رہے ہوں گے, آپ کی عمر 59 کی ہے, کوئی جوانی تو نہیں ہے 30 سال کی 35 سال کی. تو افسانے بہت ہیں. اور دوسرے یہ کہ یزید کے بارے میں یا میدان کربلا کے بارے میں جتنی بھی روایتیں آتی ہیں آپ کے پاس, تاریخی روایتیں, اس کے بارے میں تمام کے تمام محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اس میں کچھ راوی نریٹرز ایسے ہیں, صائب کلبی ہے, واقدی ہے, محمد ابن ہشام ہے, ابو مخلف, لوط بن یحییٰ ہے, یہ پورے کذاب رافضی شیعہ ہیں. انہی لوگوں نے غلط طریقے سے میدان کربلا کی روایتوں کو, تاریخی روایتوں کو گڑھا ہے. یزید کے خلاف بہت ساری باتیں لکھی ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی تاریخی روایتیں قابل قبول نہیں ہوں گی. وقت کا دامن تنگ ہے, میں چاہتا تھا کہ مزید باتیں آپ کے سامنے کروں گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت رہا تو پھر آئندہ جمعہ کے اندر مزید اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ پہ اور اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ پہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جو حضرات سنتوں سے